بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے فضلیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازبان سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ہماری اس موضوع پر چوتھی نشست ہے۔ اس سے پہلے ہماری 3 نشستیں ہو چکی ہیں۔ ان تینوں نشستوں میں ہم نے 21 حدیثیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ آج انشاءاللہ چوتھی نشست میں بھی ہم 21 حدیثیں بیان کریں گے جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ ابوبکر صدیق جو ہیں اس امت کے بہترین فرد ہیں، مرد ہیں، بہترین آدمی ہیں، سب سے افضل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ پہلی حدیث مبارکہ حضرت عبد خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل شخص ابوبکر صدیق ہیں اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کو مسند امام احمد کے اندر بیان کیا گیا ہے، حدیث نمبر 909 ہے۔ حضرت عبد خیر نے کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل شخص کا نہ بتاؤں؟ وہ ابوبکر صدیق ہیں اور ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کو عبداللہ بن احمد نے زوائد مسند میں روایت کیا ہے، زوائد مسند امام احمد حدیث نمبر 922۔ حضرت حبیب بن ابی ثابت حضرت عبد خیر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو منبر پر خود فرماتے ہوئے سنا ہے، فرمایا کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے ابوبکر صدیق کا ذکر کیا، پھر فرمایا کیا میں تمہیں دوسرے درجے والے کے صاحب کا نہ بتاؤں؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا اگر میں چاہوں تو تیسرے درجے والے کے بارے میں تمہیں بتاؤں؟ راوی نے کہا پھر آپ خاموش ہو گئے اور ہم نے گمان کیا کہ اس سے آپ خود کو مراد لے رہے ہیں۔ حبیب بن ابی ثابت نے عبد خیر سے کہا کہ آپ نے یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، رب کعبہ کی قسم وگرنہ میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے یہ حدیث حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے سنی نہ ہو۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 908۔ حضرت عبد خیر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے بہترین فرد کا نہ بتاؤں؟ وہ ابوبکر صدیق ہیں اور پھر حضرت عمر فاروق ہیں، اور اگر چاہوں تو میں تیسرے صاحب کا نام بھی لے سکتا ہوں۔ اس کو زوائد مسند امام احمد حدیث نمبر 934۔ تو حضرت عبد خیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابوبکر صدیق ہیں، ان کے بعد پھر عمر فاروق ہیں، اگر میں تیسرے صاحب کے بارے میں بھی بتانا چاہوں تو تمہیں بتا سکتا ہوں۔ زوائد مسند امام احمد حدیث نمبر 1060۔ حضرت عبد خیر نے حضرت فرمایا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بصرہ کی طرف سے مزاحمت کا اندیشہ ہوا تو اس کے بعد تو آپ نے فرمایا کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابوبکر صدیق، ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق، اور ہم لوگوں نے کچھ نئی باتیں پیدا کر لی ہیں، اللہ ان میں سے جو چاہے گا فیصلہ فرما دے گا۔ مسند امام احمد اور حدیث نمبر 1031۔ حضرت عبد خیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے دیکھا، آپ فرما رہے تھے اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابوبکر صدیق ہیں، ان کے بعد عمر فاروق ہیں، اور ان کے بعد ہم لوگوں نے کچھ نئی باتیں بنا لی کہ اللہ ان میں جو چاہے گا فیصلہ کر دے گا۔ اور یہی حدیث مبارکہ جو ہے وہ حضرت عبد خیر سے
جو ہے منقول ہے اور مسند امام احمد حدیث نمبر 926 پر موجود ہے۔ حضرت عبد خیر نے فرمایا کہ حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق سب سے افضل ہیں، ان کے بعد عمر ہیں، اور اگر میں چاہوں تیسرے صاحب کا نام بتا دوں تو اس کو زوید مسند امام احمد صفحہ نمبر 879 پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو اسحاق عبد خیر سے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس امت کے سب سے بہتر فرد کی خبر نہ دوں؟ بے شک وہ ابوبکر صدیق ہیں، دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق ہیں، اور اگر تم تیسرے کے بارے میں پوچھنا چاہو تو میں اس کا نام بھی تمہیں بتا سکتا ہوں۔ حضرت ابو اسحاق نے فرمایا کہ پھر حضرت عبد خیر نے قسم کھائی تاکہ تم لوگ حضرت علی کے فرمان میں شک نہ کرو۔ زوید مسند امام احمد حدیث نمبر 836۔ تو حضرت عبد خیر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل شخص کا نہ بتاؤں؟ اور وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جہاں چاہے گا خیر رکھ دے گا۔ زوائد مسند امام احمد حدیث نمبر 1030۔ تو حضرت عبد خیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے میں نے ان سے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور پھر ان کے بعد عمر فاروق۔ اس کو ابن اسحاق نے تاریخ میں روایت کیا ہے، تاریخ دمشق جلد نمبر 44 صفحہ 159۔ اور یہی روایت جو ہے فضائل ابی بکر صدیق میں بھی علامہ اشاری نے روایت کی ہے، حدیث صفحہ نمبر 43 ہے۔ اور یہی حدیث مبارکہ جو ہے امام جلال الدین سیوطی نے، علامہ اصفہانی نے الحجہ میں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ جامع الجوامع میں، طبقات المحدثین جلد نمبر 2 صفحہ 301، جامع الجوامع حدیث نمبر 8011۔ حضرت خالد بن علقمہ حضرت عبد خیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کیا میں تمہیں اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی کا نہ بتاؤں؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، اور کچھ باتیں ہماری طرف سے پیدا ہو گئی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو یہ اس کی رحمت ہے، اور اگر وہ عذاب دے تو یہ ہمارے گناہوں کے سبب ہے۔ اس کو ابن اسحاق نے اپنی تاریخ دمشق میں روایت کیا ہے، تاریخ دمشق جلد نمبر 30 اور صفحہ نمبر 362۔ اور اسی طرح عبد الملک بن صلح نے حضرت عبد خیر سے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہی روایت ہے تاریخ دمشق جلد نمبر 30 صفحہ 362۔ اور یہی روایت جو ہے کہ نصر بن خارجہ سے روایت ہے، تو وہ بھی اسی کی مثل ہے، تاریخ دمشق جلد نمبر 30 صفحہ 362۔ حضرت عبد الخیر سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل بے شک ابوبکر صدیق ہیں، ان کے بعد عمر فاروق ہیں، اور اگر میں تیسرے صاحب کا نام بیان کرنا چاہوں تو بیان کر دوں؟ عبد خیر نے کہا کہ آپ کے فرمان اگر میں چاہوں سے میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ حضرت حسن بن علی سے ملا اور سارا معاملہ عرض کیا، تو آپ نے فرمایا جیسے تمہارے دل میں بات آئی ہے ایسے ہی میرے دل میں بھی آئی تھی۔ تو پھر میں نے پوچھ لیا تھا کہ اے امیر المومنین وہ کون ہے جس کا نام اگر آپ چاہیں تو بیان کر دیں؟ فرمایا وہ مذبوح ہے جس کو گائے کی طرح ذبح کر دیا جائے گا، یا جیسا آپ نے فرمایا کہ اس کو ابو داؤد نے کتاب المصاحف میں روایت کیا ہے۔ فرمایا کہ اس سے مراد آپ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ کو شہید کیا جائے گا۔ المصاحف لابن داؤد اور صفحہ نمبر 98۔ حضرت حبیب بن ثابت نے حضرت عبد خیر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود و سلام پڑھا اور پھر فرمایا کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی جو ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں اور ان کے بعد عمر فاروق ہیں۔ اگر میں چاہوں تو تیسرے صاحب کا نام بھی بیان کر دوں، تو ہمیں گمان ہوا کہ اس سے آپ اپنی ذات مراد لے رہے ہیں۔ اس کو حافظ ابو ذر ہروی نے روایت کیا ہے، امال المحاملی حدیث نمبر 208، اور یہی حدیث مبارکہ جو ہے مسند ابی یعلا حدیث نمبر 540 پر موجود ہے۔ اور یہی حدیث مبارکہ جو ہے وہ علی بن اسحاق بغدادی نے فضائل شیخین کے موضوع پر کتاب میں لکھی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ موجم اسامی الشیوخ حدیث نمبر 225 پر موجود ہے، اور یہی حدیث مبارکہ تاریخ دمشق جلد نمبر 30 صفحہ 357 پر موجود ہے۔ حضرت عبد خیر نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بہترین فرد کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہیں اور ان کے بعد عمر فاروق ہیں، اور اگر میں تیسرے صاحب کا نام بیان کرنا چاہوں تو کر دوں۔ اس کو جو ہے خسیمہ بن سلیمان نے روایت کیا ہے، فرمایا کہ محب طبری نے اس کو ریاض النظرہ میں بھی بیان کیا ہے۔ الجتا بیان المحبہ، الحجت فی بیان المحبت حدیث نمبر 325۔ حضرت عبد خیر نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے ائمہ میں سے سب سے بہتر فرد کا نہ بتاؤں؟ تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر عمر فاروق ہیں۔ یوں ہی ذکر کیا، پھر آپ مذکورہ جملہ کہہ کر خاموش ہو گئے تو ہمیں گمان ہوا کہ اب آپ خود کو مراد لے رہے ہیں۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 208۔ اور یہی حدیث مبارکہ جو ہے المصاحف لابن ابی داؤد صفحہ نمبر 98 پر موجود ہے۔ اور حضرت حسن بن علی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ شیخین آ گئے، یعنی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق دونوں اکٹھے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں انبیاء و مرسلین کے بعد جنتی بوڑھوں کے اور نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو عبداللہ بن احمد نے اپنی زوائد میں روایت کیا ہے، اور یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی کئی طریقوں کے ساتھ مروی ہے اور ان میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ تو اس کو دیگر محدثین اکرام نے اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 602، ترمذی حدیث نمبر جو ہے 3664، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 95، الفوائد الغلانیات صفحہ نمبر 2، کشف الاستار عن زوائد البزار حدیث نمبر 2493، تاریخ دمشق جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 168۔ اور یہی حدیث مبارکہ جامع ترمذی کے اندر سنن ترمذی حدیث نمبر 3664 پر موجود ہے۔ تو حضرت حفص بن جعفر بن محمد سے روایت ہے، کہتے حسین بن علی یعنی تسین امام حسین سے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں تو ان کے بارے میں بہتر کلمات ہی کہتا ہوں۔ حضرت حفص کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ وہ حدیث بھی ہے جو مجھے ابو محمد نے حضرت ابو علی کے واسطے سے بیان کی۔ ابو علی نے فرمایا کہ مجھے میرے والد امام حسین نے حدیث بیان کی ہے۔ فرمایا کہ مجھے میرے والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد ابو بکر صدیق سے افضل کسی شخص پر سورج نہ کبھی طلوع ہوا نہ کبھی غروب ہوا ہو۔ حضرت جعفر بن محمد نے کہا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے اب میرے نانا کی شفاعت سے محروم رکھا ہے، اللہ تعالیٰ رکھے، اور مجھے روز قیامت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شفاعت کی امید ہے۔ اس حدیث کو ابن سمان نے
الموافقہ میں روایت کیا ہے، محب ابن ریاض النظرہ میں اس کو بیان کیا ہے، ریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ 63۔ اور سکہ تابعیات ساسع بن سوحان فرماتے ہیں کہ جب ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر وار کیا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، اے امیر المومنین، ہم پر کسی کو خلیفہ مقرر فرما دیجیے۔ ارشاد ہوا، میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ رہا ہوں جیسے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ تو ہم نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ ہم پر خلیفہ مقرر فرما دیجیے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تم میں سے کسی کو بہتر دیکھے گا تو اس کو تم پر والی بنا دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے بہتر شخص کا انتخاب فرمایا اور وہ ابوبکر صدیق ہیں جن کو ہمارا والی بنا دیا۔ اس کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے، مستدرک حاکم حدیث نمبر 4698۔ تو یہ 21 حدیث مبارکہ سی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، جو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں بلکہ ساری امتوں میں سب سے جو افضل ہیں وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہی تمام صحابہ کا عقیدہ ہے، یہی اہل بیت کا عقیدہ ہے، یہی خلفائے راشدین کا عقیدہ ہے، یہ امت کے محدثین، مفکرین، محققین اور مفسرین تمام کا اس بات پر اجماع ہے، پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس امت میں سب سے جو افضل شخص ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، پھر سیدنا عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقائد اہل سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔